الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان کی تفسیر کا بیان جاری ہے، اور یہ اس سورت کا آخری رکوع ہے. اس سے پہلے آپ نے سنا اللہ فرماتا ہے، اے سننے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات لاتا ہے دن کے حصے میں اور دن کرتا ہے رات کے حصے میں، اور اس نے سورج اور چاند کام میں لگائے، ہر ایک ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. اب فرمایا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کشتی دریا میں چلتی ہے اللہ کے فضل سے، تاکہ تمہیں وہ اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کو. اس رؤیت سے مشاہدہ اور معائنہ مراد ہے، اور خطاب ہر اس شخص کو ہے جو اس کا اہل ہے.
اب مانا کیا ہوگا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں چلتی ہیں دریا میں؟ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ یہ دریا میں چل رہی ہے اور انسانی ضروریات کے لیے سامان وغیرہ، سواریاں وغیرہ لے کر چلتی ہے۔ یہ کشتیوں کو پانی پر کون محفوظ رکھتا ہے؟ اللہ تعالی۔ اور ان کے چلانے کے لیے ہوا کو مقرر فرماتا ہے۔ یہ جو تمہاری سواری بن کر یہ کشتیاں چل رہی ہیں، تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں، تمہارے لیے سہولت کرتی ہے تاکہ تم اللہ کی نشانیاں دیکھو۔ تم کشتی میں بیٹھ جاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ موٹر چلا رہی ہے، انجن چلا رہا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ چل رہی۔ جس طرح ہوا میں اڑنے والے پرندے تمہیں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک ایک مہینہ اڑتے رہتے ہیں، درمیان میں کہیں نہیں رکتے، تو ان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ کون ہے جو گرنے نہیں دیتا؟ اللہ تعالی۔ پہچانو۔ اگر تم واقعی اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو ہر چیز میں تمہیں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اور یہ فرما دیا کہ یہ ہر بڑے صبر کرنے والے اور شکر گزار کو۔ اب یہاں صبر کے حوالے سے ہم کو جاننا ہوگا کہ ایمان والا، اس کے اندر دو خوبیاں ہونی چاہیے، صبر بھی، شکر بھی۔ آپ کے اندر بدن میں، جسم میں، باڈی میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ وزنی چیزیں اٹھا لیتے، چلتے بھی ہیں، پتھر بھی اٹھا لیتے ہیں، اور ہاتھوں سے اوزار تھام کر پتھر توڑ بھی لیتے ہیں۔ تو آپ کو یہ طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ۔ آپ کہیں گے جی میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں نے جان بنائی ہے کھا پی کر، تو اس غذا میں قوت کس نے رکھی ہے؟ آپ کھائیں اور اللہ تعالی نہ چاہے تو آپ کو قوت مل سکتی ہے؟ نہیں۔ مرض ہو جائے، بیماری ہو جائے، صبر کرنا۔ کہیں آپ کو کوئی مارے، برداشت کرنا۔ زخم لگ جائے، بدن کا کچھ حصہ کبھی کٹ جائے تو اف نہ کرنا۔ یہ علل اطلاق فضیلت نہیں رکھتا اس طرح صبر کرنا، بلکہ صبر کرنا فضیلت اس صبر میں ہے جس میں طبیعت کی اصلاح مقصود ہو۔ آپ تکلیف اٹھائیں، سخت سردی ہے، اٹھیں بستر چھوڑ کر، وضو کریں، مسجد کی طرف چل کر جائیں، عبادت کریں،
اللہ کی فرما برداری پر تکلیف محسوس نہ کریں بلکہ صبر کریں۔ یہ آپ کا تجربہ ہوگا، کبھی کبھی آپ کو کڑوی دوا بھی دی جاتی ہے تو آپ شوق سے پی لیتے ہیں کہ اس سے میری بیماری درست ہوگی، یہ علاج ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانے میں آپ کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، ثواب ہے، اس پر شکایت نہ کریں بلکہ صبر کریں اور شکر کریں۔ دل میں نعمت کے تصور اور جو انعام دینے والا ہے آپ کو منعم کی زبان سے تعریف اور اعضاء سے اس کی خدمت کا نام جس پر انعام ہوا ہے وہ تصور کرے کہ مجھے انعام کس نے دیا ہے، کیا میں اس لائق تھا؟ یہ اس کی مہربانی ہے تو اس پر شکر کرے۔ کہتے ہیں راہ تصوف میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سالک جو طریقت کی راہوں پر چلتا ہے، مرشد کے کہنے پر تربیت کے لیے جو منزلیں طے کرتا ہے، تو صبر اس کی ابتدا ہے اور شکر اس کا منتہا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دوں، فوج میں بھرتی ہوتے ہیں آپ، شوق ہے میں مجاہد بنوں، دین کے لیے، وطن کے لیے خدمت کروں، تو آپ کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے آپ کا جسم مضبوط بنانے کے لیے، آپ کے اندر سے ڈر نکالنے کے لیے، وہ سخت ہوتی ہے یا نہیں؟ کبھی کسی فوجی سے پوچھئے گا کہ وہ کن کن مراحل سے گزرتے ہیں، کیسی کیسی سخت ٹریننگ دی جاتی ہے، ڈیوٹی کے حوالے سے، وقت کے حوالے سے، بھاری بوٹ پہنا دیے جاتے ہیں، آپ کو سامان اٹھوایا جاتا ہے، پہاڑوں پہ چڑھایا جاتا ہے، ایکسرسائز کے لیے پانی آ جائے تو کیا کرنا ہے، پل آ جائے تو کیا کرنا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے۔ وہ اس کو بڑی سخت لگتی ہے مگر اس کو برداشت کرنا، اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ اور جب اس کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے، اس کو عہدہ مل جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ میں نے سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔ اسی طرح اللہ کے لیے جب آپ تکلیف سہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو پھر جب انعام ملتا ہے تو پھر آپ کو خوشی ہوتی ہے، شکر کرتے ہیں۔